کچھ نہ پوچھیے، خزاں کی اس شام میں ڈاکٹر زہری کے ایک مریض کا حال سن کر مجھ پر کیا گزری۔ ایسی ہی خزاں کی ایک ویران شام میں اپنے کتب خانے میں بیٹھی کہانی کا خاکہ سوچ رہی تھی کہ اچانک اطلاعی گھنٹی بجی۔ ایسی ویران شام میں کسی کا آنا میرے لیے خوشخبری تھی، چنانچہ میں نے بڑے شوق سے دروازہ کھول دیا۔ میرے بالکل خلاف توقع ڈاکٹر زہری اندر داخل ہوئے۔ وہ پہچانے نہ جاتے تھے، ویسے بھی وہ برسوں بعد ملے تھے تو میں انہیں پہچان نہ سکی اور ان کو چور سمجھا۔ کون ہو تم؟ میں نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ روحی، میں ہوں ڈاکٹر زہری۔ ارے پہچانا نہیں؟ میں نے دوبارہ ان پر نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پر ایک نامعلوم خوف ساتھ ہی وحشت طاری تھی اور ہاتھ انتشاری کیفیت میں ہلا رہے تھے۔ میں بولی، معاف کرنا، 3 سال بعد آپ سے ملی ہوں کہ آپ قطعی پہچانے نہیں گئے۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ نروس بریک ڈاؤن تو نہیں ہو رہا؟ ہاں، نروس بریک ڈاؤن سے بھی زیادہ کیفیت میں مبتلا ہوں۔ تم جانتی ہو، میں انسانی ذہن، دماغ کے خفیہ حصوں پر ریسرچ کر رہا تھا۔ یہ سن کر میں بولی، ہاں، اخباروں میں آپ کے نام اور کام پر بارہا پڑھا تھا، مگر اب 2-3 سال سے اخباروں میں اس کے متعلق کچھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر زہری بولے، آتا کیسے؟ میں خود بیمار ہو گیا تھا، یا اب تک ہوں۔ چونکہ تم کہانیاں لکھتی ہو تو خیال آیا اپنی کیفیت سے تمہیں آگاہ کر دوں۔ شکریہ، میں نے کہا، مگر نروس بریک ڈاؤن جیسی ذہنی بیماریوں کی ابتدا لاشعوری طور پر بچپن سے ہوتی ہے، اور اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ہاں، مگر میرا موجودہ بریک ڈاؤن ایک ظاہری وجہ سے ہوا ہے۔ اتنے میں میری بوڑھی حبشی خادمہ زوناش قہوے کی گرم گرم پیالیاں لے آئی۔ کہنے لگی، آپ بیمار معلوم ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب قہوہ پیجئے تو طبیعت پرسکون ہوگی۔ میں کہنے لگی، کافی پی کر اپنے مرض کا حال سنائیے۔ ڈاکٹر زہری کہنے لگے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اپنے مرض کے کوائف بیان کر دوں تو شاید میری حالت کچھ سنبھلے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے پیالی اٹھا لی، پھر اچانک گھبرا کر واپس رکھ دی اور اٹھ کھڑے ہوئے، جیسے ذہنی انتشار میں گرفتار مریض کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا، بیٹھ جائیے اور اطمینان سے سنائیے۔ ڈاکٹر زہری کہنے لگے، تم جانتی ہو میں ساری رات اپنی تجربہ گاہ میں بسر کرتا ہوں۔ اس شب بھی میں بڑی دیر تک اپنی تجربہ گاہ میں مردوں کی چیر پھاڑ میں مصروف رہا۔ رات بہت گرم اور بے حد ویران تھی۔ لیبارٹری کے دریچوں کے باہر اندھیرا جیسے تھکان سے نڈھال ہو کر لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ نہ آسمان پر کہیں چاند تھا، نہ زمین پر کسی قسم کی آواز۔ دور دور تک تاریکی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے لاشوں کے کمرے میں، جسے میں اپنا ممی خانہ کہا کرتا تھا، اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ ایک دلچسپ مردے کے پوسٹ مارٹم میں مشغول تھا۔ میں ہمیشہ رات کے سنسان گھنٹے مردوں کی چیر پھاڑ میں بسر کرنے کا عادی ہوں۔ جس سن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس زمانے میں شہر میں وبا اس شدت کی پھیلی تھی کہ الامان و الحفیظ، ہر ایک کا دل مٹھی میں تھا۔ صبح جو آدمی ہنستا بولتا تندرست اٹھتا، وہ شام تک قبر کی آغوش میں جا لیٹتا۔ صبح سے شام کرنا اور رات سے صبح کرنا جوئے شیر لانا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے مردوں کی چیر پھاڑ سے دلچسپی رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہیضے کی وبا کے زمانے میں ہیضے کے مردے کس بے دردی سے پھینک دیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں مجھے اپنے تجربات کے لیے لاشیں غیر معمولی کثرت سے دستیاب ہو رہی تھیں۔ جس یادگار رات کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس رات میں اپنی تجربہ گاہ میں تھا۔ ممی خانہ بڑے بڑے برقی لیمپوں سے جگمگا رہا تھا۔ سامنے تیز نشتر اور دوسرے اوزار غولے بیابانی کی طرح چمک رہے تھے۔ کمرہ جراثیم کش ادویات کی لپیٹوں سے پر تھا۔ کمرے کے درمیان عین برقی چراغ کے نیچے میز پر ایک لاش پڑی تھی۔ میں اس کے چیرنے میں مصروف تھا اور جسم انسانی کی ایک ایک چیز کو اسی نگاہ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اپنے کسی محبوب مصنف کی دل آویز کتاب کا ایک ایک ورق الٹ کر نہایت غور سے دیکھ رہا ہو۔ باغیچے کے رخ اندھے شیشوں کے دریچے ہوا کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ رات واقعی بے حد گرم اور نہایت ویران تھی۔ دریچوں سے باہر ناشپاتی اور املی کے منحوس اندھیرے درختوں پر شاید گوشت کی بو سے بےتاب ہو کر گدھ اور الو آ بیٹھے تھے اور تاریکی میں بار بار اپنے پر پھڑ پھڑا رہے تھے۔ ان کی بے قراری اور بےتابی میری مصروفیت میں بار بار مخل ہو کر مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے بیزار ہو کر اپنے اسسٹنٹ سے کہا، منیر، دریچہ لگا دو، ان منحوس مردار خور پرندوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ابھی میرا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ایک بڑا سا الو اپنے بوجھل پروں سے جیسے تاریکی میں تیرتا ہوا کمرے میں گھس آیا اور میرے سر کے اوپر دائرے کی صورت میں گھومنے لگا۔ میں لاش پر جھکا ہوا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر سر اٹھایا اور نشتر ہاتھ میں رکھ کر ایک وحشیانہ انداز میں ہاتھ ہلانے لگا، لیکن الو میرے غصے اور پریشانی سے بے نیاز اپنے طواف میں مصروف رہا۔
تیش کی ایک لہر سے میری کن پٹیاں گرم ہو گئیں۔ میں نے کہا، نہس چڑیا، یہ اس طرح نہیں جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک تیز چاقو اٹھا کر اس کی طرف ہوا میں پھینکا۔ اتفاقاً وہ سیدھا اس کی آنکھ میں جا لگا اور الو ایک دلدوز چیخ کے ساتھ پھڑ پھڑا کر دریچے سے باہر نکل گیا اور رات کی اتھاہ تاریکی میں جذب ہو گیا۔ جوں ہی الو چیخا، باہر نکلا، میرے اسسٹنٹ نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور بولا، ڈاکٹر ظاہری، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس کی ایک آنکھ پھوڑ دی، وہ تڑپتا اور کراہتا ہوا باہر نکل گیا ہے۔ تاہم الو کے باہر نکلنے کے بعد مجھ پر تھوڑی دیر کے لیے ایک انتشاری کیفیت طاری ہو گئی۔ چونکہ اس کی درد انگیز آواز اب تک میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی، میں صبح تک اپنے دلچسپ کام میں نہایت اطمینان سے مصروف رہا۔ کوئی 6 بجے کے قریب ممی خانے سے تھکا ماندہ باہر نکلا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چائے کی ایک پیالی پی اور بستر پر پڑتے ہی غافل ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اور خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ایک مریض۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دن بھر میں سوتا رہا۔ میری روح ممی خانوں کا گشت لگا رہی تھی۔ ڈراؤنے اور ہیبت ناک خواب دیکھے، لاشوں کو چلتے پھرتے، کبھی کودتے پھاندتے دیکھا، کبھی کفن میں لپٹے ہوئے مجسموں کو مصروف رقص دیکھا۔ لاشوں اور مردہ جسموں سے میری پرانی دوستی تھی، اس لیے میں نے خواب میں بھی ان کا خیر مقدم کیا۔ حریص نظروں سے ان کی رگ رگ کو تکتا رہا کہ موقع ملے تو اس جگہ اپنا تیز چاقو بھونک دوں۔ شام کے وقت جب بیداری کی سرحد کی مدھم آوازیں خواب کی دنیا میں رفتہ رفتہ نفوذ کر رہی تھی تو اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی اس زور سے بجی کہ میں نیند میں چونک پڑا۔ مست نیند اور شیریں غنودگی یک لخت اتر گئی۔ ڈراؤنے خواب میرا مضحکہ اڑاتے ہوئے غائب ہو گئے اور میں لاشوں کی دنیا سے جیتے جاگتے انسانوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ مریضوں کے ٹیلی فون ڈاکٹروں کو دم نہیں لینے دیتے۔ میں ان کا عادی تھا، اس لیے اطمینان سے سگریٹ کیس کھول کر سگریٹ جلایا، ڈریسنگ گون پہنا اور آہستہ آہستہ ٹیلی فون کی ختم نہ ہونے والی گھنٹی تک پہنچا۔ ڈاکٹر ظاہری گھر پر ہیں؟ کوئی صاحب عجیب گول مول سی آواز میں پوچھ رہے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے منہ میں ڈبل روٹی ٹھونس رکھی ہو۔ جی، میں ڈاکٹر ظاہری بول رہا ہوں۔ نمبر 7 اندھی باولی پر آج رات 11 بجے کے قریب ایک مریض سے ملیے۔ مریض آپ کا بے چینی سے منتظر ہوگا۔ پتہ اپنی یادداشت کی کتاب میں لکھ لیجئے، نمبر 7 اندھی باولی۔ میں کچھ سوچ کر بولا، مگر ذرا ٹھہریے صاحب، آج تو میرا ایک اور۔ پھر آواز آئی، آپ کو ملنا ہوگا، مریض آپ کا منتظر ہوگا، نمبر 7 اندھی باولی۔ ٹیلی فون بند ہو گیا اور لا محالہ مجھے اپنی یادداشت میں رات کا اپائنٹمنٹ لکھنا پڑا۔ گرمی کے دن تھے، 7 تو بج ہی رہے تھے، رات ہونے میں کیا دیر تھی۔ جلد جلد میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، صبح سے بھوکا تھا، اس لیے ایک طویل اور مفصل کھانا کھایا اور ایک مزیدار سگریٹ ہونٹوں میں اٹکا کر اپنا بیگ اٹھایا اور ایک کرائے کی چھوٹی سی گاڑی میں سوار ہو گیا اور نمبر 7 اندھی باولی کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی بان حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ اندھی باولی؟ مگر میرا تو خیال ہے حضور وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ 12 سال سے کرائے کی گاڑی چلاتا ہوں، شہر کے چپے چپے میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ یہ سڑک شہر سے بہت دور ندی کے کنارے قبرستان ہے، اس سے لگی ہوئی ہے۔ پہلے وہاں اینٹوں کا ایک آوا تھا، مگر میرا خیال ہے اب وہ بھی اٹھ چکا ہے۔ میں ہمیشہ ملازموں اور مکین لوگوں سے ڈانٹ کر بات کرنے کا عادی ہوں، طبعاً سخت آدمی ہوں، چنانچہ میں نے کہا، احمق، تمہیں اس سے کیا، چلو ہم جہاں کہتے ہیں۔ بہت اچھا حضور، آپ کی مرضی، مگر حضور۔ باتیں مت کرو، اپنا کام کرو، میں نے خشکی سے کہا۔ گاڑی جب تک شہر کی سڑکوں پر سے گزرتی رہی، کبھی کبھی لوگوں کا ایک چپ چاپ ہجوم نظر آتا رہا جو جنازہ لیے گزر رہے تھے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس زمانے میں شہر میں بے پناہ ہیضہ پھوٹ پڑا تھا، اس لیے شہر کی گلیاں اور بازار وقت سے بہت پہلے سنسان ہو جاتے تھے۔ خرید و فروخت پر پابندیاں عائد ہو چکی تھیں۔ سڑکوں پر یا تو وہ لوگ رات کے وقت نظر آتے تھے جو اپنے گرفتار مرض عزیز کے لیے دوا لینے کے لیے بھاگ رہے ہوتے، یا جو اپنے کسی رشتہ دار کی لاش لیے ہوئے جا رہے ہوتے، ورنہ ہر طرف ایک دہشتناک سناٹا طاری رہتا۔ رفتہ رفتہ گاڑی شہر سے باہر نکل گئی اور ایک اجاڑ سڑک پر چلنے لگی۔ رات گہری اور اندھیری ہوتی جاتی تھی۔ ہر طرف ایک یاس انگیز تنہائی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی نحیف آوازیں آ رہی تھیں۔ سڑک کی خاموشی میں گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے کسی جن کی بارات میں ڈھول پٹ رہا ہو۔ او معبود، وہ رات،
میں نے اپنی گھڑی دیکھی، 11 بجنے میں چند ہی منٹس باقی تھے۔ میں نے گاڑی باندھ سے تیز چلنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہماری گاڑی ایک شکستہ پل پر سے نیچے اتر آئی تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ کیا یہی اندھی باولی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی، گاڑی بان نے سرد مہری سے جواب دیا۔ وہ مجھ سے چڑا ہوا تھا۔ یہاں تو زندگی کے آثار ہی نہیں، میں نے گنگنایا۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا، اس نے سرد مہری سے کہا۔ مجھے غصہ آ گیا، اس لیے میں نے روبدار آواز میں کہا، گستاخ، تم یہیں ٹھہرو، میں اتر کر وہ مکان تلاش کرتا ہوں جہاں میرا مریض میرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں گاڑی سے کود پڑا اور ہاتھ میں بیگ لے کر سڑک کے کنارے کنارے 7 نمبر کا مکان ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھا۔ تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورتا ہوا بہت دور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مڑ کر دیکھا تو اب گاڑی کی روشنیاں بھی نظر نہ آتی تھیں۔ چاروں اطراف دہشت ناک تاریکی کا ایک سیلاب لہریں مار رہا تھا۔ ناگہاں دل میں خیال آیا کہ مڑ کر بھاگ جاؤں کہ اچانک کسی انسان کے درد و کرب سے کرانے کی مدھم آواز آئی۔ میں رک گیا۔ یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی بد نصیب آدمی موجود ہے جو میری مدد کا طالب ہے۔ دفعتاً دور سے ایک روشنی جھلملاتی نظر آئی۔ میں تیز گامی سے اس کی طرف بڑھا۔ ایک نشیب میں ایک اجڑے مکان کے دروازے پر ایک دیا ٹمٹما رہا تھا۔ میں قریب پہنچا تو دیکھا کہ بوسیدہ لکڑی کے دروازے میں ایک 100 سال کی سفید رنگ بڑھیا ہاتھ میں مٹی کا دیا لیے چپ چاپ کھڑی تھی، منہ پر جھریاں، دانت غائب اور ٹھوڑی باہر کو نکلی ہوئی۔ میرے دل میں ایک عجیب قسم کا اضطرار گہرا اترنے لگا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ بوسیدہ مکان کوئی شکستہ اور پرانی قبر ہے جس میں یہ بوڑھی عورت مردے کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ ٹمٹماتے ہوئے دیے کے شعلے کو ٹکٹکی باندھ کر گھور رہی تھی۔ یک لخت بڑھیا نے شعلے پر سے نگاہ اٹھائی اور پہلی دفعہ مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر شدت غصہ اور نفرت کی علامتیں نمودار ہو گئیں۔ زندگی میں نے کبھی خوف کا نام بھی نہ سنا تھا۔ سائنس اور طب میں جو انسان پھنس کر رہ جائے وہ کبھی خوف اور ڈر جیسے فضول جذبوں سے متعارف نہیں ہوتا، مگر اس رات اس بڑھیا کی غضبناک نگاہ نے مجھے تھرا دیا۔ اس کی نظروں سے نظریں بچانے کے لیے میں نے اپنی نگاہیں شعلے کی طرف کی۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک انسانی کھوپڑی میں دیا ٹمٹما رہا ہے۔ یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب سا لگا، اس لیے میں بھاگنے کا ارادہ کرنے لگا، بلکہ قریب تھا کہ بھاگ جاؤں، مگر اسی پل بڑھیا نے کہا، آپ کا انتظار تھا، ڈاکٹر آپ ہی ہیں نا؟ بڑھیا کے حلق میں سے آواز نکلتی دیکھ کر میں سنبھل گیا۔ ذرا سے توقف کے بعد تردد سے اس کا بے رونق چہرہ تکتے ہوئے میں نے قدم اندر رکھا۔ گھر کیا تھا، ایک ویرانہ تھا۔ کہیں دیواریں گر رہی تھیں تو کہیں چھتیں غائب تھیں۔ چوکٹ پر گھاس اگائی تھی۔ میں نے کہا، مریض کہاں ہے؟ بڑھیا نے اپنی پیچھے چلنے کا اشارہ کیا، اور عجیب وہ منظر تھا۔ زعفرانی رنگ کا لمبا کرتا پہنے، سفید بال گھٹنوں سے نیچے لٹکائے، دیا جو انسانی کھوپڑی میں جل رہا تھا ہاتھ میں اٹھائے بڑھیا آگے آگے چلی جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کہیں بغیر چھت کے کمرے کے فرش پر گھاس اگی ہوئی تھی جو پاؤں میں الجھنے لگتی تھی، کہیں بوسیدہ کھڑکی کے دروازے کوہنیوں سے ٹکرا رہے تھے، اور رات بے حد گرم اور نہایت ویران تھی۔ آخر وہ حجرہ آیا جہاں مجھے جانا تھا۔ یہاں پہنچ کر بڑھیا دروازے پر رک گئی اور مجھے اشارہ کیا کہ اندر جاؤ، اور میں دل کڑا کر کے اندر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شکستہ چارپائی پر ایک 100 سال کا بوڑھا پڑا کرا رہا ہے، اور اس کی دائیں آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اسی کے کرانے کی آواز مجھے باہر سڑک پر آ رہی تھی۔ اس کی دوسری آنکھ لہو کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور غولے بیابانی کی طرح چونک رہی تھی۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے ایک آنکھ سے گھور رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں سہم گیا۔ یہی مریض ہے؟ میں نے کسی قدر لرزتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بڑھیا نے کسی قدر چیخ کر جواب دیا۔ ان کی آنکھ پر تو کوئی زخم ہے، کیا تکلیف ہے؟ یہ کہہ کر میں مریض پر جھکا۔ دفعتاً بڑھیا نے دیا نیچے پٹک دیا، اپنا خوفناک لال کرتا سمیٹ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور خونخوار درندے کی طرح مجھ پر جھپٹی اور میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ غصے کی شدت میں الفاظ مرتعش ہو کر اس کے گلے سے نکل رہے تھے۔ صفاق، بدماش ڈاکٹر، کیا تجھے یاد نہیں کہ یہ زخم کس طرح یہاں لگا تھا؟ ایک رات پہلے کی بات بھول گیا؟ تو نے اپنے کمرے میں چاقو اسی لیے تیز کر رکھے ہیں کہ اس سے مظلوموں کی آنکھیں پھوڑا کرے؟ تو نے سمجھا کہ تیرا قصور معاف کر دیا جائے گا؟ لے، اب اپنے کیے کی سزا پا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تیز چاقو اٹھا لیا اور میری آنکھ کی طرف جھپٹی جیسے وہ اسے پھوڑ ڈالے گی۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوسرے دن پولیس نے مجھے اندھی باولی کے کھنڈروں میں سے اٹھایا۔ بعض کہتے ہیں کہ مجھے کوئی عارضہ ہو گیا ہے، بعض کا خیال ہے کہ لاشوں کی دن رات کی صحبت نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ میری آپ بیتی ہے۔
اور اس میں ایک لفظ کی کمی بیشی میری طرف سے نہیں ہوئی۔